اسرائیل کی ٹیک سکسیس اور عالمی اثر و رسوخ کے پیچھے ایک طاقتور عسکری قوت ہے which is heavily funded by billions in US aid and driven by advanced AI weapons. اسرائیل's arm exports 2022 میں ریکارڈڈ 12.5 بلین ڈالرز تک پہنچی، جو 2014 سے 2018 کے درمیان گلوبل آرمز ایکسپورٹ کا 3.1% ہے۔ 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل کو امریکی فوجی امداد میں 158 بلین ڈالرز کی حمایت حاصل ہے، جس میں صرف 2023 میں 14.5 بلین ڈالرز شامل کیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کی دفاعی صنعت اس کے کولونیل سیٹلر پروجیکٹ کے سنگ بنیاد کے طور پر کھڑی ہے، where profit and conflict go hand in hand. So what is the text definition of war economy? ریاست اپنی پیداوار اور وسائل کو دفاعی اور فوجی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے منظم کرے اور اس نظام میں حکومت دفاع کے لیے اہم وسائل مختص کرے، which is often times funded by public taxes, is called war economy. While this focus leads to innovations in industry, technology, and medicine, it is driven by the demand for cost-effective and high-performance solutions. In this context, war economy Israel کے settler society project کی بنیاد ہے, which is serving as a defining feature for a militarized social contract. چونکہ سیکیورٹی کنسرنز اسرائیل کی اکنامک اسٹریٹجی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اٹس وار اکانومی از بلٹ اپون 4 ایسینشیل پلرز۔ سب سے پہلے اسرائیلی سماجی اور سیاسی گفتگو کے اندر عسکریت پسندی کی انتہا مختلف شکلوں میں واضح ہے۔ اس کا ثبوت اسرائیلی سیاستدانوں کے درمیان جینوسائیڈل ریٹورک اور غزہ پر نیوکلیئر بامز گرانے کے مطالبے سے ملتا ہے۔ سیکنڈلی، اسرائیل کو امریکہ کی اسٹیڈ فاسٹ ڈپلومیٹک اور فائنینشیل حمایت حاصل ہے۔ In 2023, Biden administration activated emergency protocols to rush weapons shipments to Tel Aviv, bypassing a standard required 15-day period of congressional review. اس کے علاوہ اسرائیل کا جدید ہتھیاروں کا ایکسپیریمنٹ اور شہری آبادی پر AI سے چلنے والے خود مختار ہتھیاروں کے نظام کا بے مثال استعمال reflects a long-standing pattern of using besieged Gaza as an open-air laboratory to test cutting-edge and lethal technologies. And finally, اسرائیلی ملٹری کمپنیز اس تباہی کے پیچھے نئے بین الاقوامی معاہدوں اور شراکت میں اضافے کی توقع کر رہی ہیں، because previous assaults rapidly unlocked major new deals for them. 2024 میں اسرائیل نے اپنے ڈیفنس بجٹ کے لیے تقریباً 118 بلین شیکلز یا 30.5 بلین امریکی ڈالرز مختص کیے۔ یہ پچھلے سال کے بجٹ سے 87% نمایاں اضافہ ہے۔ 2023 میں اسرائیل کے ڈیفنس ایکسپنسز اصل منصوبہ بندی سے تقریباً 32% زیادہ تھے۔ اس کی بڑی وجہ اکتوبر میں شروع ہونے والی اسرائیل اور حماس کی جنگ تھی۔ نتیجتاً اسرائیل کے ڈیفنس ایکسپنسز ملک کے GDP کے 5.3% تک بڑھ گئے۔ But this really showcases the scale of Israel's commitment to its security. As mentioned earlier, Israel is a leading arms exporter with key companies like Elbit Systems, Rafael, and Israel Aerospace Industries driving its success. Here we are discussing some key developments in Israeli arms. آئرن اسٹنگ۔ اکتوبر 2022 کو اسرائیلی فوج نے غزہ میں اپنی کارروائیوں کے دوران ایلبٹ سسٹمز کی طرف سے تیار کردہ 120 mm پریسیجن گائیڈڈ مورٹر بام آئرن اسٹنگ کو ڈپلوائے کیا۔ یہ بام شہری جنگ میں اپنی درستگی کے لیے مشہور ہے اور اس ٹیکنالوجی کو ایلبٹ سسٹمز نے 2021 سے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے۔ ہیرن TP ایتھان UAV اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کی طرف سے تیار کردہ ہیرن TP اسرائیل کا سب سے بڑا ڈرون ہے، جو 40 گھنٹے تک پرواز کرنے اور منزل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ڈرون سب سے پہلے 2008 اور 2009 کے غزہ تنازع میں استعمال کیا گیا تھا، اور اس تنازع کے بعد ڈرون کی عالمی مانگ میں اضافہ ہوا۔ انڈیا، فرانس اور برازیل جیسے ممالک اسے خرید چکے ہیں۔ ہرمیس UAV by Elbit Systems۔ Elbit Systems اسرائیل کے زمینی فوجی ساز و سامان کا 85% فراہم کرتا ہے۔ اس میں ہرمیس 450 اور 900 ڈرون، جو کہ 2014 کی غزہ جنگ میں بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے تھے، شامل ہیں۔ یہ ڈرون انڈیا اور آذربائیجان سمیت 20 سے زائد ممالک کو فروخت کیا جا چکا ہے۔ انٹرسٹنگلی 2023 میں ایلبٹ سسٹمز نے ہرمیس 900 کے لیے اپنا 120واں آرڈر ڈسپیچ کیا۔ اینڈ لاسٹلی، رافائل، another key defense contractor, recently introduced the Nizos surveillance drone used in the current Gaza conflict. And after its launch, the company boasted a $10.1 billion backlog of orders.
اس سے یہ واضح ہے کہ اسرائیل فوجی ڈرونز کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، جو کہ 2017 تک 3 دہائیوں کے دوران گلوبل UAV کی 2/3 ایکسپورٹ کے لیے ذمہ دار ہے۔ تاہم اس اسلحے کی فروخت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث حکومتوں کی فراہمی کے الزامات کی وجہ سے کنٹروورسیز کو جنم دیا ہے، جن میں اپرسیڈ کے دور میں جنوبی افریقہ اور ایل سیلوڈور پیش ہیں۔ رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ اسرائیلی ہتھیار روانڈا کی نسل کشی کے دوران اور 2022 تک میانمار میں استعمال کیے گئے تھے۔ ابھی حال ہی میں 2023 میں اسرائیل کو ناگورنو کاراباخ میں اپنی مہم کے دوران آذربائیجان کو ڈرونز اور میزائلز فراہم کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا، جس میں 1 لاکھ آرمینینز بے گھر ہوئے تھے۔ اسرائیل کے اعلیٰ دفاعی اخراجات نے سماجی بہبود اور تعلیم جیسے دیگر اقتصادی شعبوں پر بھی نمایاں دباؤ ڈالا ہے۔ جیسا کہ غزہ میں جنگ جاری ہے، اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ کو فچ نے A+ سے A کر دیا ہے، with Moody's and S&P following the suit۔ بینک آف اسرائیل کا منصوبہ ہے کہ 2023 سے 2025 تک جنگ سے متعلقہ اخراجات $55.6 بلین تک پہنچ سکتے ہیں، جو ممکنہ طور پر زیادہ قرضے لینے اور عوامی خدمات میں کٹوتیوں کا باعث بنے گا۔ 2024 میں اسرائیل کی اکنامک گروتھ 2.5% پر آ گئی ہے، جو پچھلے سال کے 4.5% سے کم ہے۔ پرائیویٹ کنزمپشنز اور ایکسپورٹس میں تیزی سے کمی واقع ہوئی ہے۔ مین وائل کنسٹرکشن اور ایگریکلچر جیسے شعبے 1,60,000 فلسطینی کارکنوں کی لاس کی وجہ سے جدوجہد کر رہے ہیں، اور انڈیا اور سری لنکا سے متبادل بھرتی کرنے کی کوششوں میں محدود کامیابی دیکھی گئی ہے۔ افرادی قوت کی کمی اور ڈسرپٹڈ لاجسٹکس کی وجہ سے 2024 میں تقریباً 60,000 اسرائیلی کمپنیاں بند ہونے کی توقع ہے، جس سے اقتصادی نقطہ نظر مزید خراب ہو جائے گا۔ 2023 کی آخری سہ ماہی میں ڈیفنس ایکسپنسز میں 93% اضافہ ہوا، اور اکنامک گروتھ 2024 میں 1.5% تک سلو رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، جس سے اسرائیل کے قرضوں کی پروفائل اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مزید دباؤ پڑے گا۔ اس سب کے باوجود امریکہ اسرائیل کی ڈیفنس کا کی سپورٹر ہے، جس نے 1948 سے 2023 تک تقریباً $158 بلین کی فوجی امداد منتقل کی ہے، میکنگ اسرائیل اٹس لارجسٹ ملٹری ایڈ ریسیپینٹ۔ سالانہ $3 بلین کی امداد کے علاوہ امریکہ نے 2023 میں مزید $14.5 بلین کی منظوری دی۔ 10 سالہ MOU، جس پر 2016 میں دستخط ہوئے، 2019 سے 2028 تک اسرائیل کو $38 بلین کی فوجی امداد کی ضمانت دیتا ہے۔ اس میں سے $5 بلین خاص طور پر میزائل ڈیفنس کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جس سے اسرائیل کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے جاری حمایت حاصل کی جا رہی ہے اور ایک غیر مستحکم خطے میں ان کے جیو پولیٹیکل اتحاد کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی فوجی پیش رفت نے اس کے سویلین سیکٹرز، خاص طور پر ٹیک اور سائبر سیکیورٹی کی صنعتوں کو نمایاں طور پر متاثر کیا ہے۔ ایک نمایاں مثال پیلسٹینین ٹیریٹریز میں AI کی نگرانی اور پیش گوئی کرنے والے پولیسنگ سسٹمز کی ترقی اور تعیناتی ہے۔ ویسٹ بینک میں فلسطینیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی اور کنٹرول کے لیے چیک پوائنٹس پر چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس میں کلر کوڈ والے چہرے کی شناخت والی اسکینز کی وضاحت کی گئی ہے، جو سولجرز کی رہنمائی کرتی ہے کہ آیا افراد سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے یا انہیں ڈیٹین کرنا چاہیے۔ Israel has become a leader in AI-enhanced warfare, demonstrated using the Golden Eagle UAV, a drone that uses AI to lock onto both static and moving targets with real-time precision۔ اس ٹیکنالوجی نے غزہ میں اسرائیل کے 2021 میں AI کی قیادت میں آپریشن میں ایک اہم کردار ادا کیا، جہاں AI سے چلنے والے ڈرونز نے 11 روزہ حملے کے دوران انٹیلیجنس معلومات اکٹھی کی اور اہداف کی نشاندہی کی۔ یہ انوویشنز، جو اصل میں فوجی مقاصد کے لیے بنائی گئی ہیں، اسرائیل کے ٹیک سیکٹر میں منتقل کی جا چکی ہیں، جس سے قومی سلامتی اور گلوبل ٹیکنالوجی مارکیٹس دونوں کو نئی شکل دی جا رہی ہے۔ ملٹری سروس ان اسرائیل، اسپیشلی ان Unit 8200, fuels the country's vibrant startup ecosystem, earning Israel the nickname Startup Nation۔ Unit 8200 سائبر سیکیورٹی میں ایک کی پلیئر ہے، جو اسرائیلی نظام کے دفاع اور ایران جیسے مخالف نیٹ ورکس میں ہیکنگ پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ سرپرائزنگلی Unit 8200 کے بہت سے سابق فوجی کامیاب ٹیک انٹرپرینورز ہیں۔ ایک قابل ذکر مثال وز، ایک ایسی سائبر سیکیورٹی کمپنی کی ہے جو کلاؤڈ ڈیٹا سٹوریج میں کمزوریوں کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کی حالیہ قیمت $23 بلین بتائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ڈیفنس انوویشنز کے ساتھ گہرا جڑا ہوا ہے، as over 9 publicly traded companies with Unit 8200 roots are collectively valued between
$190 to $200 billion۔ ان میں سے کئی اسٹارٹ اپس جیسے سائبر اسٹارٹس اور سیرا ٹیک انڈسٹری کے بڑے کھلاڑی ہیں، جنہوں نے سیکویا کیپٹل جیسے سلیکان ویلی کے بڑے اداروں کی حمایت حاصل کی ہے۔ اس سے اسرائیل کی فوج سے چلنے والی ٹیک انوویشنز کے عالمی اثرات کو مزید وسعت ملی ہے۔ اسرائیل میں ڈیفنس انڈسٹری نے غزہ کی جاری جنگ کے دوران روزگار کے مواقع میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ اسرائیل ایرو اسپیس انڈسٹریز، رافائل اور البت سسٹمز جیسی سرکردہ کمپنیاں بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیولی ریکروٹ کر رہی ہیں۔ رافائل، جس میں تقریباً 9,000 کارکن ہیں، اس سال مزید 2,200 ملازمین کو ریکروٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ IAI نے ریزیومے جمع کرانے میں 200% اضافہ دیکھا ہے with thousands of candidates applying each month۔ IAI اس وقت 7,000 انجینئرز کو ملازمت دے چکی ہے اور 2024 میں 1,500 نئے ریکروٹس کا اضافہ کرنے کی توقع ہے۔ اس طرح البت سسٹمز، جس کے پہلے ہی 13,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، اس سال تقریباً 2,000 افراد کو ریکروٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ریکروٹمنٹس میں یہ اضافہ خاص طور پر انجینئرز اور سیکورٹی پروفیشنلز کے لیے جنگ کے دوران جدید ڈیفنس ٹیکنالوجیز پر بڑھتے ہوئے انحصار کی عکاسی کرتا ہے۔ It is quite obvious now that Israel's defense industry, one of the world's largest arms exporters, plays a crucial role in country's economy, with 70 to 80% of its military systems sold overseas۔ 2022 میں آرمز ایکسپورٹس ریکارڈڈ $12.5 بلین تک پہنچی تھی، جو ابراہم اکارڈز کے ذریعے کھلنے والی نئی منڈیوں کے ذریعے کار فرما ہیں۔ ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس ایک اہم اقتصادی قوت بن گیا ہے، لیکن اینالسٹ کا کہنا ہے کہ اس کی ترقی دفاعی شعبے کے اندر وسائل اور سیاسی طاقت کو مرکوز کر کے فوجی تنازعات کو برقرار رکھتی ہے۔ آرمز کی ایکسپورٹس میں تاریخی طور پر سرکاری اداروں کا غلبہ رہا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز جو اکثر سابق فوجی اہلکاروں نے قائم کی تھی، اس شعبے کی توسیع میں تیزی سے حصہ ڈال رہی ہیں۔ اگرچہ ڈیفنس ایکسپنسز نے اسرائیل کی آرمز انڈسٹری کو فروغ دیا ہے، لیکن یہ دوسرے اہم شعبوں کی قیمت پر کمپرومائز ہے۔ The amended 2024 state budget allocated 55 billion shekels to the military, raising the deficit to 6.6% of GDP, up from a pre-war estimate of 2.25%۔ صحت، تعلیم اور فلاح و بہبود کے اخراجات میں کچھ اضافے کے باوجود، اینالسٹ کا کہنا ہے کہ فوجی فنڈنگ کی ترجیح تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور بنیادی ڈھانچے کی کم فنڈنگ کا باعث بنتی ہے، جو ممکنہ طور پر طویل مدتی سماجی بہبود اور اقتصادی ترقی کو متاثر کر رہی ہے۔ اسرائیل آرمز کے ایک اہم ایکسپورٹر کے طور پر کھڑا ہے، جو کہ 2014 اور 2018 کے درمیان گلوبل آرمز ایکسپورٹ کا تقریباً 3.1% ہے۔ اس کے بڑے کسٹمرز میں نارتھ امریکہ، یورپ اور ابراہم اکارڈز کے بعد مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں۔ تعلقات کے اس معمول پر آنے سے اسرائیل کو گلف عرب ریاستوں کے ساتھ اپنے فوجی اور سیکورٹی تعلقات کو گہرا کرنے کا موقع ملا ہے، جس سے $3 بلین سے زیادہ کی فوجی اور سیکورٹی ٹیکنالوجیز کی منتقلی میں سہولت ہوئی ہے۔ Beyond the financial gains, Israel utilizes arms exports as a strategic tool in its foreign policy, a practice known as weapon diplomacy۔ اس نقطہ نظر کا مقصد ان حکومتوں کے ساتھ اتحاد کو معمول پر لانا اور مضبوط کرنا ہے، جنہوں نے تاریخی طور پر کھلے سفارتی تعلقات سے پرہیز کیا۔ مثال کے طور پر ماضی میں اسرائیل نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں استعمال ہونے والے فوجی ساز و سامان کی فراہمی کے ذریعے 1994 کی نسل کشی کے دوران نسل پرست جنوبی افریقہ اور روانڈا کی حکومت سمیت لیٹن امریکہ اور افریقہ میں مختلف فوجی حکومتوں کی حمایت کی۔ ابھی حال ہی میں اسرائیلی فوجی ٹیکنالوجیز جیسے پیگاسس اسپائی ویئر کو UAE اور سعودی عربیہ میں آمرانہ حکومتوں کو فروخت کیا گیا۔ ان کارروائیوں کے ذریعے اسرائیل نہ صرف اپنی عالمی حیثیت کو بڑھا رہا ہے، بلکہ اپنے آرمز کی تجارت کو اپنے جیوگرافیکل سیاسی مفادات سے ہم آہنگ کر رہا ہے۔ This whole story demonstrates how arms sales can effectively enhance a nation's influence on the world stage۔